کملی از قلم چنمائی پیلائس ماجے چھوٹی چودھری کو اٹھاؤ، وقت گزرتا جا رہا ہے، آج کھیتوں میں پانی لگانے کا ہمارا وقت ہے۔ چودھری قادر نے اپنی مخصوص انداز میں یاد دہانی کراتے ہوئے اپنی کام ماجے کو آواز لگائی۔ ماجا فوراً چھوٹے چودھری کو اٹھانے چلا گیا۔ چھوٹا چودھری، جس کا نام چودھری جاوید تھا، چودھری قادر کی اکلوتی اولاد تھا۔ سب گاؤں والے اسے بہت پیار کرتے تھے اور پیار سے چھوٹا چودھری بلاتے تھے۔ جاوید خوبصورت بان کا سجیلا جوان تھا جو عمر کی 22ویں سیڑھی چڑھ رہا تھا۔ چودھری قادر عمر کی اس حصے میں تھا جہاں انسان صرف گھر میں بیٹھ کر امور خانہ کے کاموں کی یاد دہانی کرواتا رہا۔ جیسے چودھری قادر کی بیوی کو پتا چلا کہ جاوید کھیتوں کو پانی لگانے جا رہا ہے، فوراً شور مچانا شروع کر دیا۔ چودھری، میں نے اپنے بیٹے کو جانے دینا، آج جمعرات ہے اور وہ شوخا 24 گھنٹے خوشبو لگائے رکھتا ہے، اور اوپر سے وہ پیپل والی زمین، اسے رات ہو جانی ہے وہاں۔ نہ چودھری، نہ، میں نہیں جانے دینا اپنی پتر کو، چودھرانی نے اپنے مخصوص انداز میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ چودھری قادر چودھرانی کو کچھ بولتا، ماجا چھوٹے چودھری کو اٹھا کر آ رہا تھا اور اس نے کپڑے بھی بدل لیے تھے، گویا تھوڑی دیر میں کاما اور جاوید جانے والے تھے۔ اماں جی، آپ میری ماں ہے، اس لیے پریشان ہوتی ہے، ماجا اور میں پانی لگا کر ابھی آئے۔ پیپل والی زمین کا سن کر آپ ایسے پریشان ہو جاتی ہے، وہ کملی وہاں گھومتی رہتی ہے، اس لیے اس بیچاری کو تو اپنا ہوش نہیں، اس نے ہمیں کیا کہنا ہے بلا؟ پتر، وہ لوگ، چودھرانی نے پریشانی کے عالم میں کچھ کہنا چاہا، مگر جاوید نے کہکے لگا کر چودھرانی کو خاموش کروا دیا۔ اماں، لوگوں کا کیا، وہ تو بس باتیں بناتے رہتے ہیں۔ اتنے میں کاما پانی لگانے کے لیے ضروری سامان لے کر آیا اور وہ دونوں چودھری اور چودھرانی کو سلام کر کے کھیتوں کی طرف چل پڑے۔ زمینوں میں عام طور پر کیکر یا شیشم کی درخت ہوتے ہیں، مگر چودھری کی زمین پر درمیان میں ایک بڑا پیپل کا درخت تھا۔ ایک بار ہوا یوں کہ کمہاروں کی جوان سالہ لڑکی گھر سے غائب ہو گئی۔ سب گاؤں والوں نے اسے تلاش کرتے کرتے جب پیپل کے درخت کے پاس گئے تو اسے عجیب حالت میں پایا۔ نہ اسے کوئی ہوش تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سرخ اور سانسیں اتنی تیز چل رہی تھی جیسے ابھی کہیں سے لمبا سفر طے کر کے آئی ہو۔ بے ہوشی کی حالت میں اسے گھر لایا گیا، مولوی صاحب کو بلا کر دم درود کرایا گیا، مگر اب ایسا اکثر ہوتا، لڑکی رات کو اچانک سے غائب ہو جاتی اور ملتی صبح پیپل کے درخت کے نیچے سے بے ہوشی کی حالت میں۔ رکھا بیچارہ ایک غریب آدمی تھا، اس کی غربت اسے موقع ہی نہیں دیتی تھی کہ لڑکی کو شہر کے کسی اسپتال سے چیک کرایا جائے یا اسے کسی اچھے پیر بابا سے دم درود۔ گاؤں کی مولوی کی دم درود کا لڑکی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، الٹا حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ پہلے جہاں وہ ہفتے میں ایک آدھا بار جنونی کیفیت میں مبتلا ہوتی تھی، اب تو اکثر و بیشتر اسی حالت میں پیپل کی درخت کے نیچے پائی جاتی تھی۔ بیچارے اللہ رکھے نے اب اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا تھا، بس اگر وہ شام کو گھر نہ ہوتی تو جا کے اسے پیپل والے درخت کے پاس سے لے آتا، اور لڑکی نے تو گویا پیپل والے درخت کو اپنا گھر ہی بنا لیا تھا۔ چھوٹا چودھری جاوید اور کاما کھیتوں میں پہنچ کر ملکوں کے بندوں سے اپنا پانی باندھ چکے تھے، اور ماجے جا پیپل کی نیچے دیکھا، کمہاروں کی لڑکی یا نہیں ہے یا نہیں؟ جاوید نے ماجے کو چڑھانے کی انداز میں کہا، تو ماجے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ اور چھوٹے چودھری جی، دعا مانگو اللہ سے وہ آج ادھر نہ ہو، آج جمعرات بھی ہے، یاد رکھو۔ میں نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ جمعرات ان ہوائی مخلوقوں کے لیے بڑا دن ہوتا ہے اور انسانوں کو اس رات باہر ایسے نہیں گھومنا چاہیے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اوے، تو آج مجھے عالم کیوں لگ رہا ہے؟ وہ دیکھ، تیرے پیچھے کیا چیز کھڑی ہے؟ جاوید نے ہنسی روکتے ہوئے کہا، تو ماجا ایسے اچھلا جیسے اس کا پاؤں سانپ پر آ گیا ہو۔ چھوٹے چادری، اللہ واسطے میرے ساتھ ایسا مذاق نہیں کیا کرو، میری جان نکل جاتی ہے۔ ابھی تو مغرب ہو رہی ہے اور تو آدھی رات کی طرح ڈر رہا ہے۔ مرد بن مرد، شادی ہو گئی تیری تو بیوی کا خیال کیسے رکھے گا؟ وہ دونوں ایسے باتیں کرتے کرتے پیپل کی طرف کو جل پڑے۔ ماں جا جو آگے چل رہا تھا اب رک کر جاوید کے پیچھے ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پیپل کے پتے گویا ہوا میں جھوم رہے ہو۔ ہلکے اندھیرے میں پیپل کا یہ درخت کسی بد مست ہاتھی کی جیسے لگتا تھا۔
درخت کافی پرانا اور اس کا تنا کافی بڑا تھا۔ درخت کے نیچے سوکھے پتوں کی چھوٹے چھوٹے ڈھیرے لگے ہوئے تھے، جیسے ابھی گاؤں کی بچے کھیل کے گئے ہو۔ ہوا کی جھونکوں سے سوکھے پتوں میں عجیب سی سرسراہٹ ہو رہی تھی۔ ماجا تو ادھر ادھر ایسے دے پھاڑ کے دیکھ رہا تھا جیسے اگر کملی زمین کے نیچے بھی چھپی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ ماجے ڈر نہیں چچا، اللہ رکھا لے گیا ہوگا اسے شام سے پہلے۔ جاوید نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اگر وہ رات کو یہاں آ گئی تو؟ ماجے نے دھیمی سی آواز میں جواب دیا، جیسے کہ اسے ڈر ہو کملی اپنا ذکر سن کر کہیں سے آ ہی نہ جائے۔ اوے ماجے دیکھ کتنا سکون ہے یہاں، لوگ ایسے ڈرے ہوئے ہیں اس درخت سے۔ چل ہاتھ دھو اور کپڑا بچھا، نیچے بڑے زور زبوں کی بھوک لگی ہے۔ دیکھ چودرانی جی نے کیا بنا کے دیا ہے، بکرے کا گوشت ہے جی، میں نے خود رانے کسائی سے لے آیا تھا دوپہر میں۔ وہ بڑا 2 نمبر آدمی ہے، ساری ہڈیاں دی ہوں گی۔ نا جی، میں نے خود اس کے اوپر کھڑا ہو کے گوشت بنوایا تھا۔ وہ اس کے اوپر کھڑا تھا، گوشت بنوایا تھا۔ ماں جی پہلے بار سینہ چوڑا کر کے بولا۔ چل کپڑا بچھا، جاوید نے اس کی ہاتھ سے گھٹڑی لیتے ہوئے کہا۔ ارے گھٹڑی کیا ہوتا ہے؟ ماجے نے ایک بڑی چادر نما کپڑے کو کھول کر نیچے بچھایا۔ وہ دونوں اس پر بیٹھ گئے اور روٹیوں والا رومال کھولنے لگے۔ جیسے کپڑا کھل رہا تھا، کھانے کی خوشبو باہر آنا شروع ہو گئی تھی۔ واہ، بڑے مزے کا لگ رہا ہے، جاوید نے ہلکا مارتے ہوئے کہا۔ مزے کا کیوں نہ ہو جی، چودرانی بی بی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ چھوٹے چودھری، آپ کو ایک بات بولوں؟ مالے بول 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 ماجے بول، سب بول دے، جاوید نے کہہ لگاتے ہوئے کہا۔ چودرانی بی بی آپ کو بہت پیار کرتی ہے، آپ خیر سے ان کی اکلوتی اولاد ہو نا، اس لیے کہتی بڑی منتوں سے دعاؤں سے اللہ سے مانگا ہے جاوید کو، اس کا خیال رکھا کر۔ اوے بے وقوفا، بندے کی زندگی سے جب ماں باپ چلے جاتے ہیں نا تو زندگی کڑی دھوپ کی طرح بن جاتی ہے، انسان سر سے لے کر پاؤں تک جلتا رہتا ہے۔ ماں باپ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت، بڑی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ اور تجھے بتا پھر میرا خیال تو کرتا ہے یا میں تیرا؟ اب کی بار ماجے نے زور سے کہہ لگایا تو جاوید بھی ہنس پڑا۔ اندھیرا اب کافی ہو گیا تھا، گاؤں کے کتے گیدڑوں کی آوازوں پر بھونکنا شروع ہو گئے تھے۔ دونوں بڑے سکون سے کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ اچانک ان کو پیپل کی درخت کی پیڑ کی دوسری طرف سے خشک پتوں کی چڑچڑاہٹ سنائی دی، جیسے کوئی تیز قدموں سے ان کی طرف آ رہا ہو، مگر درخت کے بڑے تنے کی وجہ سے وہ اسے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ ماجا تو گھسک کر جاوید کے قریب ہو گیا تھا، اندھیرے کی وجہ سے وہ زیادہ دور نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ماجے ٹارچ لائٹ جلا دو اور دیکھو کون ہے وہاں۔ قدموں کی آواز تنے کی دوسری طرف رک گئی تھی۔ جاوید نے زور سے کہا، کون ہے بھائی؟ رک کیوں گئے ہو؟ یہاں آؤ۔ مگر وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی، گویا وہاں کوئی ہو ہی نہیں۔ ماجے دیکھ کون ہے وہاں، روشنی کر ذرا۔ ماجا آگے بڑھنے کی بجائے ترچا ہو کر ٹارچ لائٹ سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جاوید ابھی بھی کھانا کھانے میں مصروف تھا، مگر اس کی نظریں مسلسل دوسری طرف تھی، جیسے ماجا ڈرتے ہوئے آگے بڑھنا اور روشنی دوسری طرف ڈالی۔ آگے کا منظر دیکھ کر زور سے چلایا، چھوٹے چودھری! جیسے ہی ماجے نے آگے کا منظر دیکھا، زور سے چلایا، چھوٹے چودھری! مگر اس کی آواز اگلے لفظوں تک بالکل دب گئی اور وہ گھگیانے کی انداز میں بولا۔ اتنے میں جاوید ذرا محتاط انداز میں وہاں بڑھا جہاں سے ماجا ساکت ہوا کھڑا تھا، اور ابھی بھی کچھ بولنے کی مسلسل ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تنے کی دوسری طرف مکمل اندھیرا تھا۔ یہ مہینے کی آخری ایام چل رہے تھے، جس کی وجہ سے چاند بھی ابھی نہیں نکلا تھا۔ جاوید نے پہلے ہی ماجے کو پیچھے کھینچا اور اس کی کانپتے ہاتھوں سے ٹارچ لائٹ اپنے ہاتھوں میں لی اور وہاں روشنی ڈالی جہاں ابھی تک وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جیسے ٹارچ لائٹ کی روشنی وہاں پر پڑی جہاں بقول ماجے کے کملی تھی، اس کی اپنی سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کے نیچے رہ گئی۔ جاوید کوئی بزدل جوان نہیں تھا اور نہ وہ پہلی بار کھیتوں کو پانی لگانے آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کئی